बैर साहब आपको बहुत मुबारक हो कि आपने जो है वो इलेक्शन जीत लिया है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि 65 सीटें जो हैं वो आपके पास कल थीं जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया विक्ट्री स्पीच जो की, और 56 के रिजल्ट्स आना अभी जो हैं वो बाकी थे, और तब भी इंडिपेंडेंट्स आपसे लीड कर रहे थे। ठीक है, तकरीबन 30 सीटों का इफ आई एम नॉट रॉन्ग फर्क था। इस तरह उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच डिक्लेयर कर दी, मेरी तो समझ से बाहर है, बिकॉज वो 35 सीटें तो किसी साइड पे भी जो है वो जा सकती थी। और माइंड यू लास्ट टाइम 60 सीटें आप जीते थे, आपको 60 सीटों पे दिखाया जा रहा था कि आप जीते हैं, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने धांधली का शोर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। अच्छा, अगर आप 2018 की बात करें तो हमने विक्ट्री स्पीच बहुत देर पहले कर चुके थे, इससे एक दिन पहले की थी जो आज की, और जो आज की विक्ट्री स्पीच तो नहीं थी उस वक्त, तो आपने कहा था कि धांधली हो रही है, शहबाज शरीफ साहब ने 60 पे कहा था। मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, 13 तो रात को कर दी थी, तो हमने रात को ही कर दी थी। और उसी तरह अगर आज की बात भी करें तो हमने पूरा टाइम दिया, ट्रेंड्स पता चल गए थे। सीटें देखें, आपको जो लोकल लेवल पे आपका इलेक्शन लड़ रहा होता है उसको पता होता है कि ग्राउंड के क्या हालात हैं और क्या बन रहे हैं और क्या हो रहा है, और उसी के ऊपर अनाउंस किया। और इस तरह जिस तरह आज हमें आज़ाद उम्मीदवार भी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनकी हमारी इनसे भी पहले बातचीत हुई भी थी, जिनको हमने सपोर्ट किया, कोई टेक्सला से है, कोई किसी और जगह से है, लेकिन 56 पे रिजल्ट आए नहीं था। हाउ कुड यू से कि किधर जा सकता है? वो तो कहीं भी जा सकता था, कहीं भी जाता, और गया भी है, कहीं भी कहीं भी जाता, बेशक चला जाता, लेकिन कलेक्टिवली जो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारे साथ कोलिशन में पिछली गवर्नमेंट में रहे थे, देवर इन क्लियर मेजॉरिटी, और गवर्नमेंट उन्होंने बनानी थी, इट वाज एन अंडरस्टूड थिंग, और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। अब देखिए, जहाँ 56 की हम बात कर रहे हैं, 56 रहती थी उस वक्त, आपके 65 थी, इस वक्त आपके 73 है। अच्छा, 73। अब 73 में आप करें तकरीबन 35 ऐड करें आप रिजर्व सीट्स। नहीं, किस तरह? क्या मतलब? हमारे रिजर्व सीट्स हमें मिलेंगी ना, और किसको? नहीं, सॉरी, आई एम नॉट सेइंग दैट, प्लीज हियर मी आउट। 73 सीट्स इस वक्त आपके पास हैं। 56 जो हैं वो उस वक्त अनअनाउंसिंग उस वक्त 65 थी आपके पास, तो इसमें 8 ऐड हुई। किसमें? 65 में 8 और ऐड हुई। ठीक है, वो 56 से आप 8 निकाल भी दें, ठीक है, तब भी तकरीबन 48 बनती है। तो ये आपने कैसे ट्रेंड को गेज कर लिया, या मियां साहब ने किस तरह ट्रेंड को गेज कर लिया? हमारे पास ही आएंगे 8 ही है ना आपके पास, फिर उनमें से नहीं, अभी तो 8 आए नहीं, अभी आने हैं, जो अभी आने हैं। रिजर्व सीट की मैं बात नहीं कर रही, नहीं, मैं रिजर्व सीट की बात नहीं कर रहा। रिजर्व सीट की तो लेकर हम इंशाल्लाह 110 से ऊपर होंगे, अपने कोलिशन के बगैर हम 110 से ऊपर होंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी जिन्होंने आना है अभी तो आए नहीं है उन्होंने। जी, You don't think it was premature? नहीं, सियासी चीज जो होती है वो हवा दे के छक्का मार देते हैं, छक्का लग गया तो लग गया, नहीं लग गया तो, लेकिन महंगा पड़ गया था, पूछा था क्यों कर दी? कोई बेशक करे, हमने एक दिन बाद पूरा दिन इंतजार किया, और उसके बाद हमने, और विक्ट्री स्पीच नहीं थी, वो स्पीच थी ही ये कि हम सब जीते हैं, ये मुल्क जीता है, जमहूरियत जीती है, मुल्क का सिस्टम जीता है, सबको साथ लेके चलानी है बातें आगे। मुल्क के जो बहरान हैं, मसले हैं, वो बहुत बड़े हैं, और उन तमाम चीज़ों को हल करने के लिए मफाहमत से हम लड़ाई ना करें, जितनी भी जमातें हैं उनको साथ लेके चलाएं, पाकिस्तान की खातिर लेके चलाएं, और 9 मई वालों से इस मुल्क को पाकिस्तान के लिए तो अगर चलाना हो तो फिर सबसे बड़ा मैंडेट तो मेहर बानो साहिबा की जो जमात है उसके पास है। उनके पास इस वक्त लगभग आई थिंक 92 हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 100 उनके हैं और 8 उनमें से जो है वो वाकई इंडिपेंडेंट है, फिर तो मैंडेट तो उनका बनता है। नहीं, इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट सारे उनके थोड़ी हैं, जो हमारे उनमें बीच में 100 का फिगर है, जिसमें से 8 जो है। May I interject? जी, अभी उसमें बंदे हमें ज्वाइन भी करेंगे, उनमें से भी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, जिनके साथ हमारी पहले बात हुई थी, और काफी लोग थे जिनके साथ हमारी बात इतना इत्मीनान है, इनको इतना इत्मीनान है कि इनकी बात हो गई है। बुलाएंगे। जी, may I interject? अगर हम ट्रेंड्स की बात करें और जो हवा है, और उससे जो लोकल ग्राउंड पे होते हैं लोग और सियासतदान, उससे ये देख लेते हैं कि किस तरफ रुजू है ट्रेंड का, तो उससे तो ये वाज़े था जिस वक्त पोलिंग का अमल जारी भी था, जब मुकम्मल भी हो गया था, कि हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बढ़ चढ़ के भारी अक्सरियत के साथ निकला है, और उसने अपनी जमात को वोट भी दिया है। जमहूरियत जीती है, बिल्कुल जीती है, और पोलिंग डे पे यही लग रहा था कि जमहूरियत जीती है, मगर जिस तरह हमारे मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है, जो जमहूरियत पे पिछले कुछ महीनों में ज़रब हम लगा चुके हैं, मुझे तो उम्मीद थी कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद हम उस पे मरहम रखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जो अवाम की राय है, जो अवाम का जो वोट है ना, वो उनका हक है, वो एक अमानत होती है जो वो हमें देते हैं, हम इसलिए उसका दिफा करेंगे, और मैं ज़रूर करूँगी अपने 151 के वोटर्स के हक का दिफा।
اور جس طرح انہوں نے ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے, جس طرح رات کو 1 بجے ریزلٹس آنا بند ہو گئے اور بالکل کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد ٹرینڈ بدل گیا. ٹرینڈ تو نہیں بدلا تھا, صرف انہوں نے ریزلٹس چینج کرنے شروع کر دیے. ظاہر واضح تھا 1 بجے تک کہ پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے, میجورٹی سیٹس پاکستان تحریک انصاف کی کو ہی جا رہی ہیں, اور ان کا جو سارا بیانیہ ہے وہ اس وقت ختم ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این معذرت کے ساتھ جو اس وقت اپنے نہ صرف اپنے نشان پر لڑ رہے تھے الیکشن, ان کی پوری قیادت موجود تھی, وہ کیمپین کر رہی تھی, اس کے باوجود وہ ایک اکثریت لینے میں ناکام ہوئے ہیں. تو بہتر تو یہی ہوتا کہ وہ اسے تسلیم کرتے, نہ کہ وہ وکٹری اسپیچ کرتے جس کی کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں ہے. They have lost any moral high ground that they could have ever claimed to have had. Fair enough. دانیال صاحب, بات مہر بانو صاحبہ کی کو آگے بڑھاؤں گی. آپ پہ اتنا زیادہ اس وقت جو ہے 2018 میں جو آپ کے ساتھ ہوا, اٹ واز ایکسٹریملی انفارچونیٹ. لائک وائز جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے, دیٹس ویری انفارچونیٹ. لیکن ان حالات میں بھی آپ نے 85 سیٹیں نکالی, یہ اس وقت ریزرو نہیں شامل تھی. اس دفعہ آپ 73 جو ہے ابھی آپ نے سیٹیں نکالی. تو دیٹ مینس کہ پاپولیرٹی گراف تو کم ہوا ہے نا آپ کا. ڈاکٹر صاحب, ہم نے ڈے 1 سے ایک بات کہی تھی, اور وہ ہم نے بات یہی کی تھی کہ ہم نے اپنی سیاسی نظریے کے اوپر کمپرومائز کیا ہے اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے, اس ملک کو بچانے کے لیے, اور ہم نے اس کے اوپر کمپرومائز کیا ہے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو فیصلے ہم نے کیے تھے وہ ملک کی وسیع تر مفاد کے لیے اچھے فیصلے تھے, اور انشاءاللہ عوام نے جو اپنا فیصلہ سنایا ہے وہ ہماری جماعت کے حق میں سنایا ہے. انشاءاللہ ہم تمام جماعتیں مل کر حکومت بنائیں گی, ایک اچھی حکومت بنائیں گی. تمام جماعتیں بیچ میں یہ پی ٹی آئی تو نہیں ہوگی. دیکھیں 9 مئی والوں کو تو نہیں میرا خیال کوئی بھی لینا چاہے گا یا ان کے ساتھ بیٹھنا چاہے گا. ہم سارے تو 9 مئی نہیں ہے نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو 9 مئی والے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ان کی جھنڈے کے نیچے نہیں کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ, اور جو انشاءاللہ پی ٹی آئی تو پھر باہر کر دیں, پی ٹی آئی کو بین کر دیں, پی ٹی آئی کو بین کر دیں. ہم تو بین نہیں کر سکتے. یہ کس قسم کا بیانیہ ہے, یہ کس قسم کا بیانیہ ہے؟ لیکن 9 مئی والے آپ ایک سیکنڈ دانیال صاحب, معذرت کے ساتھ اپنے ٹائم پہ بات کر لینا نا, آپ اپنے ٹائم پہ بات کر لیں. You'll have your time. You'll have your time. Relax. Please carry on. Please carry on gaslighting the people of Pakistan. جی, you can speak in your time. تو آپ اب عوام کا یہ فیصلہ ہے, یہ اچھا ہے برا ہے, ان کو بھی ماننا پڑے گا, سب کو ماننا پڑے گا, اور انشاءاللہ جو ہوگا ملکی مفاد کے لیے بہتر ہوگا, اس ملک کے لیے بہتر ہوگا. اور مجھے شہربانو صاحبہ کا اپنا تو نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا مہر بانو صاحبہ کا, لیکن جو بھی ہے آپ ریز آ ود ہر. جی مہر بانو. جی, میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کب تک عوام کو گیس لائٹ کریں گے, مگر میں ان کو صرف ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کا 60% ووٹر جو ہے اور آبادی بھی ہے وہ نوجوان پہ مشتمل ہے. وہ بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں, ٹیک سیوی بھی ہیں, وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں, ان میں بڑا شعور بھی ہے. انہوں نے بالکل آپ کے بیانیے کو ریجیکٹ کیا ہے. یہ جو 9 مئی کا آپ نے ڈرامہ چلایا ہوا ہے, اس بات کو بھی ریجیکٹ کیا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے. اور اگر 9 مئی پہ ہم نے بات کرنی ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ آپ انویسٹیگیشن کریں. 9 مہینے سے زائد گزر گئے, آپ کوئی ثبوت سامنے لا ہی نہیں سکے کہ اس میں کون ملوث تھا. آپ نے پاکستان تحریک انصاف پہ الزام ضرور لگایا ہے, مگر اس کو پروو کرنے میں آپ ناکام رہے ہیں. تو یہ بیانیہ 9 مئی والے اس کو ذرا سائڈ پر رکھ دیجئے, ہمارا سامنا کیجئے سیاسی میدان میں, جو کہ آپ کر نہیں سکے. آپ اتنے خوف زدہ تھے, آپ کی اتنی ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ آپ نے ہم سے ہمارا نشان چھین لیا. اس کے بعد میں جانتی ہوں کہ کس حد تک ہر حلقے میں یہ گئے, انہوں نے لوگوں کو پریشرائز کیا. پورے کیمپین کے دوران لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز سپورٹرز کو اریسٹ کیا جا رہا تھا, دھمکیاں دی جا رہی تھی. اس سب کے باوجود, اس سب کا سامنا کرتے ہوئے ہماری جماعت, ہمارا ووٹر, ہمارا ورکر ڈٹ کے کھڑا رہا اپنی جگہ پر, اور اس نے 8 مئی کو ایک واضح فیصلہ دیا ہے. اور اس واضح فیصلے میں 8 فروری واضح فیصلہ دیا ہے, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے. یہ آپ تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے ذرائع بھی نہیں دے سکے, مگر یہ ہیں وہ ذرائع کہ جن کی بیسس پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیتے ہیں. یہ میرے پاس مکمل 45 ہیں, اور ان کے مطابق الیکشن میں میں جیتی ہوں, میں کامیاب ہوئی ہوں. آپ نے رات کے اندھیرے میں جتنے بھی تبدیل کیے ہوں ریزلٹس, فارم 45 حتمی رزلٹ ہوتا ہے, ان کے بغیر
آپ پروو نہیں کر سکتے. اور جب ہم ایک کورٹ آف لا میں جائیں گے, جو کہ ہم سب جائیں گے, ہم یہ پروو کریں گے, اور ان کے بیانیے کی بھی دھجیاں اڑیں گی اور ان ڈیسیجنز کی بھی جو ECP نے دی ہیں. لیٹ می کم بیک ٹو دیٹ مہر بانو, اس پہ بھی آگے جا کے ول ڈائلیٹ فردر آن دس. بٹ دانیال صاحب, وڈ یو سے کہ یہ الیکشن کیمپین پری پول جو ہے, پوسٹ پول تو معذرت کے ساتھ بڑی ہم نے بلیٹنٹ قسم کی جو ہیں وہ خلاف ورزیاں جو ہیں وہ دیکھی ہیں, بٹ پری پول یا پورا الیکشن پروسیس جو ہے, یو تھنک اٹ واز فری اینڈ فیئر؟ ڈاکٹر صاحب, میں نے بار بار کہا کہ آئی تھنک کہ ہم نے جب میں نے 1 لاکھ ووٹ لیا, جس طرح مہر بانو صاحبہ نے اپنے فارم 47 رکھے ہوئے تھے, ہم نے بھی رکھے ہوئے تھے, اور جب پہلا پروگرام 45, اور جب پہلا پروگرام کیا تو چیخیں میں بھی مار رہا تھا, لیکن 1 لاکھ ووٹ لینے کے باوجود. لیکن اس ٹائم کا الیکشن اور اس میں بڑا فرق تھا ڈاکٹر صاحب. وہاں ہم جلسے کرتے تھے تو پولیس والے آ کے ہماری کرسیاں اٹھا لیتے تھے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. ہم تقریریں ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے تقریریں کر رہے ہوتے تھے, کسی نے نہیں کیا. اب مجھے نہیں, میں وہی علاقے کا نہیں بتا سکتا, لیکن میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں جہاں, اور خاص طور پہ اپنے علاقوں کی, کہ وہ جلسے کر رہے تھے, جلوس کر رہے تھے, وہ اپنی کیمپینز کر رہے تھے, اپنی ہر چیز ان کی چل رہی تھی, اور جہاں انہوں نے کمزور کینڈیڈیٹ دیے ان کو شکست ہوئی ہے. اور دیکھیں ہمارے بھی اسٹالورٹس, مجھے بات ہے ڈاکٹر صاحب, ان کو ہمارے اتنے بڑے بڑے برج گر گئے, ہمارے اتنے بڑے بڑے برج گرے, ہم نے نہ, یہ ان کا کام ہے رونا. یہ وہی لوگ ہیں جو جلاؤ گھراؤ, ملک کو آگ لگا دو, ملک کو بند کر دو. ان کا یہ آج کا وتیرہ, یہ ہوتے ہیں کرائے بیبیز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یا سب کچھ چاہیے یا کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ وہ بچے ہیں کہ ان کو یہ کھلونا نہیں ملے گا نا تو کھلونا توڑ دیں گے, کسی اور کے پاس نہیں جانے دیں گے. آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے, جو آپ کا فرسٹ ہاف تھا اسٹیٹمنٹ کا, اس سے تھا کہ یہ مکافات عمل ہے, ہمارے ساتھ ہوا تو ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, تو ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے نہیں میرا مکافات ڈاکٹر صاحب مکافات عمل تو میں تب کہوں, میں مکافات عمل, ڈونٹ یو تھنک اٹس ٹائم ٹو ہیل؟ اٹس اے ویشس سائیکل جو چلتا جا رہا ہے, اور اس میں سے کبھی آپ اس کی زیر عتاب ہوں گے, کبھی مہر بانو عتاب ہوں گی. ڈاکٹر صاحب ہیل واٹ؟ if someone doesn't want to get healed تو آپ اس کو کیسے ہیل کرو؟ جو بیٹھ کے ان کی گالی کی, نفرت کی, ان کی تفریق کی, ان کی سیاست ختم ہوئی ہے؟ نہ ہوگی. یہ نفرت کے اوپر دیکھیں, بات سنیں, آپ کو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بریڈ ہی کرتے ہیں نفرت کے اوپر. انہوں نے اپنے ووٹر, اپنے سپورٹر کو نفرت کے اوپر بریڈ کروایا ہے, اور آج آپ ایک بیان دینا, میں آپ کو خالی نفرت کا دیں, آپ ان کی جو لوگوں نے, جو لوگوں کو سٹال کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, آپ کی پیپلز پارٹی کی بہت ساری جو ہیں وہ تلخیاں تھیں, آپ لوگوں نے یو بیریڈ دی ہیٹریٹ, اور آگے آپ چلے. مہر بانو صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی پلیز ایڈ. جی جہاں تک نفرت کی بات کریں, پلیز لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ نفرت کے بیچ سیاست میں سب سے پہلے سونے والی مسلم لیگ نون تھی. جس طرح انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ایک گندی غلیظ کیمپین چلائی, ماضی میں ہے مگر لوگوں کو یاد ہے. اور جہاں تک نفرت کی بات ہے تو دیکھیے, اس وقت آپ ایک جماعت کے خلاف ایک بیانیہ بنائے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اپنا کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں. واٹ از اٹ دیٹ یو اسٹینڈ فار سر؟ اور یہ جو پیٹرنائزنگ ٹون ہے آپ کی کہ یہ جو بچے ہیں, تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں, یہ جو بچے ہیں یہ 60% ووٹر ہے, اور یہ اسی لیے آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے, آپ کی پیٹرنائزنگ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. وہ آپ میں اپنا مستقبل نہیں دیکھتے, نہ ہی وہ آپ کے ساتھ اس پاکستان کا کوئی مستقبل دیکھتے ہیں, نہ ہی آپ نے ان کو کبھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی. آپ ان کو پیٹرنائز کرتے رہ گئے, مگر وہ 60% آف یور ووٹر ہیں سر, سو گیو دم سم ریسپیکٹ. آپ نے یہ نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹر کو تو آپ عزت دے نہ پائے, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم روتے ہیں. تو 4 سال تو میاں صاحب روتے رہے, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, تو روندو تو آپ ہیں سر.